ہاں جی السلام علیکم عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ نے بتایا عمران بھائی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ جی عمران بھائی بتائیں۔ ہم یہ بول رہے ہیں جو رات ہماری بات ہوئی ہے جی وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اور علمی بات ہے۔ جی جی اب کیونکہ ہمیں زیادہ موقع نہیں ملتا اپنی بات کو عوام تک پہنچانے کا، جی کیونکہ سامنے والا بندہ بیچ میں بول جاتا ہے، ہماری بات تو سنتا ہی نہیں نا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو رات ہماری ریکارڈنگ ہوئی ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو یوٹیوب پر ڈال دیں تاکہ دیگر جو عوام ہیں جی ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ بالکل بڑھیا رہے گا۔ صحیح ہے نا آپ کی رائے؟ ہاں بالکل بالکل صحیح ہے۔ پھر بھی میں نے بہتر سمجھا ایک بار آپ سے معلوم کر لوں، ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، وہ صحیح ہے، آپ جو کرو وہ سب صحیح کرو عمران بھائی۔ نہیں دیکھیے مشورے میں خیر ہے اصل میں۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ چلیے جزاک اللہ، اور باقی خیریت ہے سر؟ ہاں الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ السلام۔ ذرا حنیف بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، انہیں ہاں ہاں بتا دیتے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی الحمدللہ، فرمائیں۔ ہم نے کہا گناہ کبیرہ بڑا ہوتا ہے یا کبیرہ بڑا ہوتا ہے؟ کبیرہ۔ اچھا، کبیرہ گناہ میں جیسے کہ زنا جو ہے کبیرہ گناہ میں آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے زنا کرنا، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، اچھا کسی کو دھوکہ دینا، ہاں نماز چھوڑنا، ہاں والدین کی نافرمانی کرنا، ہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مطلب اس سے مراد یہ کہ چھینٹے آئے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، کسی کی چغلی کرنا، ہاں۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تو کسی کو دقت ہے وہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں پیشاب کو، کیا ہے؟ نہیں وہ اگر دقت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہ بچتا ہو، ہاں مطلب اس کا یہی ہو کہ وہ اکثر جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچا ہو، استنجا اس طریقے سے کرتا ہو کہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہوں، ہاں۔ تو یہ سب بڑے گناہوں میں شامل ہے، کسی کی چغلی کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے کیا؟ ہاں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ مجبوری میں؟ نہیں کوئی مجبوری نہیں تھی، گندگی تھی وہاں پر، اچھا تو اچھا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ ہاں۔ ہاں مجبوری یہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ پیر میں کہیں چوٹ تھی، درد تھا۔ رفع الدین نماز میں نہ کرنا کیا؟ رفع الیدین نماز میں نہ کرنا نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ کو ترک کرنا ہے۔ اچھا، جی وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ حکم ہے کیا؟ اس کے لیے حکم اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے وقت میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو کنکریاں ماروں جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اچھا۔ ہاں، اور پھر نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی جان؟ جب کرنے کے حدیثیں ہیں اور وہ صحیح اور ثابت شدہ سندوں کے ساتھ میں ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، تو نہ کرنے کا مطلب کیا رہ گیا؟ بھائی کوئی بندہ آج ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین نہیں کر رہے نماز میں، کیا مسئلہ ہے؟ تو کل کو دوسرا بندہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ رکوع میں سبحان ربی نہیں پڑھ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر رفع الدین نہ کرے تو نماز ہو جائے کہ نہیں ہوئے؟ نماز دیکھیے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس کی نماز کو قبول کرے۔ بھئی یہ تو اللہ کی مصلحت ہے نا، وہ رفع الیدین والی کی قبول نہ کرے جو رفع الیدین کر رہا ہے۔ لیکن بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور نبی علیہ السلام جب ایک کام کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ایسا کرو جیسے میں نے کیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، آپ علیہ السلام کا، اللہ کا اور آپ علیہ السلام کا جو کلمہ توحید کلمہ رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو ہم پر یہ بات واجب ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، جس کا حکم قرآن میں بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہے۔
इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहोगे? जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में क्या कहोगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मजलूम शख्सियत थे। वो नहीं करते थे रफली यदैन। हाँ, अगर आप साबित कर देंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है रफुल यदैन नहीं करते थे या उन्होंने रफुल यदैन करने से रोक दिया, तो फिर हनफी हजरात अपनी इस मौके में सही हो जाएंगे कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं, उनकी तकलीद करते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं लेकिन अफसोस की बात ये है मेरे भाई हाँ, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बासनद सही ना तो ये यही साबित कर सकते हैं कि उन्होंने रफुल यदैन इंदा रुकू बादा रुकू को नहीं किया, और न ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने इंदा रुकू बादा रुकू के रफुल यदैन से रोक दिया। अच्छा, सिर्फ झूठा दावा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने का कि हम उनकी तकलीद करते हैं। मैं खुद देवबंदी हो जाऊंगा, आप मेरी बात सुनिए, मैं खुद हनफी हो जाऊंगा अगर इनमें से कोई भी एक बंदा जो साहिब इल्म हो और उसूल के तहत मुझसे बात करे और ये साबित कर दे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रफुल यदैन करने से रोक दिया है हाँ, या आपने नहीं किया है, मैं खुद हनफी हो जाऊंगा भाईजान। तो वो करते थे? नहीं, उनसे करना नहीं करना, हम तो ये कहते हैं हमारा तो उसके ताल्लुक से हुस्न ज़नी है क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फॉलो किया करते थे, उन्होंने जरूर किया होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, बाकी जो उनके नाम पर ये जो किताबें लिखी गई हैं इनमें बहुत सारी बातें गलतू हैं। अच्छा, हाँ, जैसे यही लिख दिया गया कि इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से उनका मुनाजरा हुआ था, वो मुनाजरा साबित नहीं है। जिस बंदे ने ये मुनाजरा बयान किया है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफात के 150 साल के बाद में पैदा हुआ है, हाँ, और वो बयान कर रहा है कि इमाम औज़ाई का और इमाम अबू हनीफा का ये मुनाजरा हुआ। तो उसको पता कैसे चला? जो बंदा 150 साल बाद पैदा हो रहा है इमाम साहब की वफात के, हाँ, अब वो ये बता रहा है कि मैंने 150 साल पहले उनका ये मुनाजरा देखा या सुना या अपनी किताब में नकल किया। तो जब वो 150 साल बाद पैदा हुआ उसको पता कैसे चल गया? जाहिर बात है या तो उसने ही अपने पास से चीज गढ़ ली या उसको किसी उससे पहले ने बताया। दोनों बात मुमकिन है ना। तो हम तो कहते हैं कि उसने अपनी तरफ से ये बात गढ़ ली, क्योंकि अगर उसको कोई और बताता तो वो उसकी सनद बयान करता कि मुझसे फला शख्स ने कहा, उनसे फला शख्स ने कहा, जिस तरीके से अहादीस की सनदें होती हैं, है क्या नहीं? हाँ, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो सही हदीस है उसको ले लो। हाँ बिल्कुल, इमाम साहब का खुद कौल है कि सही हदीस मेरा मजहब है, और इन्होंने सही हदीस के मुकाबले में इन्होंने सही हदीसों को छोड़कर ज़ईफ हदीसें ले ली हैं जो साबित भी नहीं है, जिन पर तमाम मुहद्दिसीन कलाम कर चुके। तो इनके ईमान का लेवल यहीं से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बुग़्ज़ है। पता नहीं क्यों, बस अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे दे। वैसे आप साबित कर दो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन करते थे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, मुझे इमाम अबू हनीफा को दलील नहीं बनाना ना, वो करते थे नहीं करते थे ये मेरे लिए दलील नहीं है। किसी भी मुसलमान के लिए अगर दलील का कोई मयार रखा है अल्लाह ने या उसके रसूल ने, तो अल्लाह और उसके रसूल को ही रखा है, या खलीफतुल मुस्लिमीन या साहबे रसूल, यही तो दलील है हमारी। इमाम अबू हनीफा हमारे लिए कोई दलील नहीं रखते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से हम तो ये कहते हैं कि आप छोड़ना साबित करो, जो ये दावेदार हैं कि हम उनकी तकलीद करते हैं, तो दावेदार के जिम्मे दलील है ना, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, भाई मुद्दई की जिम्मे दलील है, ये तो हदीस की रूह से पता चलता है ना। कब्रिस्तान में जाके कुरान पाक पढ़ सकते हैं? इसमें इख्तलाफ है, पढ़ सकते हैं, इख्तलाफी मसला है। पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते? किस तरीके से पढ़ना भी कई तरीके का होता है ना। इस तरीके से पढ़े, कुरान पाक पढ़ रहे, वहाँ पे जो हमारे बाप दादा दफन है उनके लिए सवाब पहुँचेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ पढ़ना आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। जनाजे की नमाज आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है कब्र पर जाकर। हाँ, तो जाहिर बात है जब जनाजे की नमाज पढ़ी है उसमें कलाम पाक भी पढ़ा होगा। तो इसलिए इमाम अबू हनीफा का
یہی موقف ہے کہ اس میں قبرستان میں کلام پاک نہ پڑھا جائے. اس کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ. ہاں نہیں مانتے. ہاں اور لیکن جو ہے قبرستان میں جا کے کیا پڑھنا چاہیے؟ ارے درود شریف پڑھیے, اللہ سے دعائیں کریے, اور کیا ہے, اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی. بھائی دعائیں خیر, دعائیں مغفرت کی جائے تمام مومنین کے لیے. ہاں خاص طور سے 40 دن تک جو کلام پاک پڑھتے ہیں بدعت ہے. بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا, آپ کی بیٹی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. وہاں پہ پھول, قبر کے اوپر پھول رکھنا, اگربتی لگانا, بدعت ہے سر. جو ایسا نہیں کر سکتے مطلب. ہاں بالکل نہیں کر سکتے بھائی, اس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا, تو دین سمجھ کے تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اور اگر دین نہیں سمجھ کر کر رہے تو پھر کرنے کا تک کیا بنتا ہے. مطلب وہاں پہ جا کے جو ہے جو پڑھنا ہے پڑھ لے اور دعا کر لے ان کے لیے. ہاں بس دعائیں کرے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے قبر کے عذاب میں اگر یہ مبتلا ہے, اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بریت عطا فرما, ان کی قبروں کو وسیع فرما, ان کی قبروں کو کشادہ فرما, ان کی قبروں کو نور سے پرنور فرما, انہیں ثابت قدمی عطا فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کو جنت میں داخل عطا فرما. اس طرح کی دعا کریں ان کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تبھی کریں. بھائی قبرستان جانے کا تو ایک خاص مقصد آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ, اور تم بھی یہ یاد رکھو, یہ سوچو, یہ تم کو گمان آئے کہ کل ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے. تو یہ مقصد آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں. اس مقصد کو پلٹ دیا گیا کہ ہم ان کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. بھائی دعا تو اللہ سے کہیں بھی کر سکتے ہیں نا, اس میں قبرستان جانا خاص کیا ہے. آپ علیہ السلام سے پوری لائف میں ایک بار جنت البقیع جانا جو ہے وہ ثابت ہے. جو شب برات پر ہر سال جاتے ہیں نا ٹولے بنا بنا کر, ہاں تو کدھر ثابت ہیں یہ چیزیں. وہ پھول وغیرہ بکھیرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو گھوڑا ود کا, آپ علیہ السلام نے دوسرے جو ساتھ میں تھے صاحب ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا بندہ چگلی کھاتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا, وہاں سے درخت کی ایک ٹہنی لی, اس کو کاٹ کر قبر پر گاڑ دیا, اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو اب اس کے مقابلے میں سنیے, اس کو کمپلیٹ کر لوں میں. اس کے مقابلوں میں ان لوگوں نے کیا بات بنائی کہ ہم پھول بچھائیں گے قبروں پر. تو اب ان کا پھول بچھانے کا مقصد کیا ہے بھائی, یا تو اگر تمہیں زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو ڈنڈی گاڑ دو, کسی ٹہنی گاڑ دو کسی قبر پر. اور وہ بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جو تمہارے آبا و اجداد ہیں, جو تمہارے عزیزان ہیں, اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے تو ڈنڈی گاڑ دو, ٹہنی گاڑ دو اس پر. بھائی مقصد تو یہی تھا نا, ٹہنی گاڑنے کا مقصد کیا تھا کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان دونوں قبروں پر عذاب نہیں ہوگا. تو اگر ان کو علم غیب ہے یا ان کو قبر میں کیا ہو رہا ہے پتہ لگ جاتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ایک ٹہنی کاٹے ہری اور گاڑ دیں. گاڑتے ہیں, نہیں گاڑتے ہیں تو معاذ اللہ کیا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ارے بتائیے آپ مجھے. جب پتلے اٹلے رکھ دیتے ہیں نا تو وہ بیری ہوتی ہے, بیری. ارے وہ سینٹر بنانے کے لیے ہوتا ہے نا, قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے. وہ اس لیے وہ اس مقصد سے نہیں گاڑی جاتی کہ قبر کا عذاب اس سے دور ہو جائے. وہ تو سینٹر بنانے کے لیے وہ تو ہے بس اس کو ٹہنیوں کو جو گاڑتے ہیں سرہانے اور پاتیانے, وہ اسی لیے گاڑتے ہیں کہ قبر کا سینٹر آؤٹ نہ ہو جائے, قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے, رخ کہیں ترچھا نہ ہو جائے. نہیں, قبر کے اندر بھی وہ بیری کی وہ ڈالتے ہیں دال, بیری کی
थोड़ी सी दाल तोड़ के कवर के अंदर जब पतले में रख देते हैं, मट्टी डालने से पहले जो है एक बोरी भी दाल डाल देते हैं। हमारे इधर जो है अक्सर होता है। हाँ, तो ये वो लोग करते हैं ना जिनको ये गुमान होता होगा कि ये अजाब होगा कब्र का। हम तो नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो ये यकीन रहता है अल्लाह से कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह इनको साबित कदम रखेगा। हाँ, तो इन्होंने टहनियाँ छोड़कर इन्होंने फूल बखेरना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में जो है हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं। हाँ, ये जायज है, दोनों तरीके जायज हैं। आप बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं, हाथ उठाकर भी कर सकते हैं। हाँ सही है, अल्लाह ताला वो देखता है, अकीदा देखता है वो तो। नहीं, अकीदा नहीं, ये तो आप अलैहिस्सलाम से साबित है ना, हाथ उठाकर आपने दुआ किया है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, कोई और रास्ता करेंगे आपसे जरूर इंशाअल्लाह ताला। क्या नाम भाई का? मेरा नाम हनीफ है। अच्छा, आप इनके भाई हैं क्या, शाहिद भाई के? हाँ भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे चाचा के लड़के हैं, हम बड़े बाप के लड़के। जी, तो देखिए गौर करिए, आखिरत का मसला है, दीन का मसला है, इसको हम ऐसे ही नहीं ले सकते ना यार। हम 100 रुपए का अगर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं बाजार, तो उसकी बड़ी अच्छे से हम लोग ना उसका मोल भाव करते हैं, तहकीक करते हैं उसकी कि ये कमजोर तो नहीं है, कितने दिन चल जाएगा, कितने दिन, है ना। तो ये दीन तो बेशकीमती जो है वो शाय है, इसको हम ऐसे ही ले लें तो ये बड़ी अजीब बात है असल में। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ ठीक है भाई, आप फिक्र करें इस ताल्लुक से, इंशाल्लाह फलाह पाएंगे। थोड़ा जो है दुआ में याद रखना। बस अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, मुझे भी आपको भी। ठीक है, चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।